علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اگلی کلاس ہے اور آخری کلاس ہے قرآن کریم کے حوالے سے، اور آپ کو تمام تر سوالات اس میں جمع کر دیے جائیں گے، آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو ہمارے کچھ سوالات رہ گئے تھے۔ چلتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے صحابی کا نام بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت فرمائی تھی مکہ میں۔ یہ سوال آ چکا ہے اور میں نے ابھی بھی کچھ ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، ان میں بھی میں نے یہ سوال دیکھا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کون سی سورت تلاوت فرمائی؟ سورہ مریم کی۔ یہ سوال ابھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اس میں آ چکا ہے، تو یہ سوال بھی اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے، تو اس کو بھی یاد کرنا ضروری ہے۔ قبول اسلام کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کون سی سورت تلاوت کی تھی؟ سورہ طٰہٰ کی چند آیات جو ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات جو ہیں ان کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں۔ کس دن کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت ہے، یعنی کہ کون سی ایسی سورت ہے جو دن کے اوپر رکھی گئی ہے؟ وہ ہے سورت جمعہ۔ قرآن کریم کو جمع کرنے کے لیے کس صحابی کو ذمہ داری دی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن مجید کو ہمیں کتابی صورت میں بنانا چاہیے اور قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے، جس کے پاس بھی کچھ صورتیں ہیں، آیات ہیں، وہ سب ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا کہ آپ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر وغیرہ میں بہت ساری مقامات پر آپ ان کے ساتھ رہتے تھے، تو آپ کو بہت زیادہ علم ہوگا کہ کون سی صورت کون سی آیت ہے، تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو جمع کریں۔ لہذا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے حافظہ کون تھیں؟ ام ورقہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے؟ وہی سوال ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ جنگ یمامہ کے موقع پر بے شمار صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے اور ان کی تعداد 70 تھی، جس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا مشورہ کس صحابی رسول نے دیا؟ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ سن 86 ہجری میں سب سے پہلے قرآن مجید پر نقطے یا اعراب کس نے لگوائے تھے؟ عموماً ہمارے یہاں ذہنوں میں یہ سوال ہے وہ حجاج بن یوسف نے لگائے تھے یا حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے۔ یہ حضرت ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ نے لگائے تھے اور یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے شاگرد تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ہی آپ نے گرامر وغیرہ سیکھی تھی، تو لہذا حضرت ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید پر نقطے لگائے تھے اور اعراب لگائے تھے۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلی حافظہ کون تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ سورہ نمل میں نمل سے کیا مراد ہے؟ نمل کے کیا معنی ہیں؟ چیونٹی۔ اور اسی طرح سورہ عنکبوت ہے، عنکبوت کے کیا معنی ہیں؟ مکڑی۔ نحل کے کیا معنی ہیں؟ شہد۔ بقرہ کے کیا معنی ہیں؟ گائے۔ حدید کے کیا معنی ہیں؟ لوہا۔ یہ صورتوں کے نام ہیں اور اکثر و بیشتر یہ سوال آتا ہے کہ اس صورت میں اس کی میننگ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں۔ کبھی اکثر و بیشتر وہ انگلش میں آتا ہے تو اس کے آپ دیکھیے گا کہ انگلش میں بھی اس کے معنی دیکھ لیجئے گا۔ قرآن کریم میں کتنے سجدے ہیں؟ 14، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 سجدے ہیں۔ یہ سوال آ جاتا ہے کبھی اکثر و بیشتر کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہیں وہ کتنے سجدے ہیں قرآن کریم کے؟ 15 ہیں ان کے نزدیک، اور ویسے مشہور سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14 ہے۔ قرآن مجید کی کل کتنی منزلیں ہیں؟ ہاؤ مینی اسٹیجز آف دی قرآن؟ تو 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے۔ مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86 ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ عموماً ہمارے یہاں یہ سوال اگر کسی سے پوچھو تو وہ فوراً جواب دیتا ہے 6666 آیات ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
6666 والا جواب بالکل غلط ہے. صحیح جواب ہے 6236 آیات ہیں قرآن مجید کی. قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ اس کا جواب ہے 540. اکثر وقت میں نے گائیڈز میں دیکھا ہے وہ جواب لکھا ہوتا ہے 552 554، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے 540. قرآن مجید کا پہلا سجدہ کس صورت میں آیا ہے؟ یہ سوال بھی آ چکا ہے. وہ سورۃ الاعراف میں قرآن کریم کا پہلا سجدہ مینشن ہے. قرآن مجید کی کون سی صورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں نازل ہوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا ہر اس چیز سے جس کا ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت نازل فرمائی، سورۃ النور، جس میں ان کی برات کا ذکر ہے. جامع القرآن کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے. قرآن مجید کی کس صورت میں زمانے کی قسم کھائی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے والعصر، کیونکہ والعصر کے معنی ہے قسم ہے زمانے کی. قرآن مجید میں آخری سجدہ کس صورت میں ہے؟ سورہ علق میں. سورۃ الغنی کس صورت کو کہتے ہیں؟ سورہ واقعہ کو. اس کے متعلق یہ سورہ غنی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مالی اعتبار سے کسی کمزوری کا شکار ہو، مالی اعتبار سے کسی پریشانی کا شکار ہو، تو وہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں، اس کے مال میں، اس کے دولت میں برکت عطا فرمائیں گے. قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ یہ بھی مشہور سوال ہے، اور ان کے معجزات جو عطا کیے گئے تھے وہ 9 معجزات تھے. رعد کے کیا معنی ہیں؟ رعد کے معنی ہیں گرج، چمک. اب یہاں پر ہم نے چند تفاسیر اور کچھ قرآن مجید کے تراجم، کیونکہ ان کے متعلق بھی اکثر و بیشتر سوال آ چکا ہے اور آتا رہتا ہے، تو لہٰذا آپ کو ان سوالات کے جوابات آنا چاہیے. اور یہ مشہور تفاسیر ہیں، اکثر اور بیشتر یہ آتی ہیں، اور عموماً ہم عام دنوں میں ہمیں سننے کو بھی ملتے ہیں ان کے نام. تو آپ آج سمجھ لیجئے کہ کون سی تفسیر کس مصنف کی ہے. تفسیر ابن کثیر کے مصنف کا نام کیا ہے؟ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر طبری کے مؤلف کا نام بتائیں. محمد بن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بتائیں. مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر، یعنی کہ یہ جو تفسیر ہے تفسیر کبیر کے نام سے مشہور ہے ہمارے عام لوگوں میں، لیکن اس کا اصل نام ہے مفاتیح الغیب. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفاسیر کے نام بتائیں. ان کی 2 تفاسیر ہیں، تفسیر جلالین اور تفسیر در منصور. تفسیر جلالین کے انہوں نے چند سپارے کی تفسیر کی تھی، اور جو کہ تفسیر در منصور ان کی مکمل تفسیر ہے. روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، یہ محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے. اب یہاں پر میں نے چند اہل تشیع کے حضرات کی جو تفاسیر ہیں ان کے نام میں نے ادھر مینشن کیے ہیں، ان کو بھی آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے. تفسیر المیزان کے مفسر کا نام بتائیں. محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر قمی بہت مشہور تفسیر ہے. محمد بن علی قمی رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر مقارن کے مفسر جو ہیں شیخ محمد باقر ناصری رحمۃ اللہ علیہ. برہان فی تفسیر قرآن سید ہاشم برہانی رحمۃ اللہ علیہ. مواہب الرحمن فی تفسیر القرآن سید عبد الاعلی علی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے. یہ سوال بھی آ چکے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کس نام سے قرآن کریم کا ترجمہ کیا؟ ترجمان القرآن کے نام سے. سر سید احمد خان نے قرآن کریم کی تفسیر کس نام سے کی؟ تفسیر قرآن کے نام سے. تفہیم القرآن کے مفسر کا نام بتائیں. سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر ہے جو کہ 6 جلدوں پر ہے. تفسیر معارف القرآن کس کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام ہے. حضرت مولانا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کا نام بتائیں. انہوں نے ترجمہ کیا تھا ترجمہ کنز الایمان. تو آج کے لیے ہمارا یہ ٹاپک ختم، اور انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی اس کا ایک پورا ٹیسٹ آپ سے لیں گے، اور جو تینوں پارٹس میں نے تینوں کلاسز میں جو کچھ میں نے سوالات آپ کے سامنے پڑھائے ہیں ان کا آپ کا امتحان لیا جائے گا.